غم آئے گا تو جس پہ بھی اللہ نے غم لاد دیا ہے نا، جب خوشی اللہ سے قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو پھر غم بھی تو پھر لینا ہی ہے نا، وہ بھی تو ہمارا ہی ہے۔ تو جب غم آتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ غم میں سے گزرا کیسے ہے۔ گزار اس نے سب کو ہی دینا ہے، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ کوئی روئے گا، پیٹے گا، چیخے مارے گا، کچھ کرے گا، گزرنا اس نے بھی ہے۔ اب میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ موت کا سامنا کرنے کی کس میں ہمت ہے، لیکن بزدل بھی مرتے ہیں، بہادر بھی مرتے ہیں، جذباتی بھی مرتے ہیں، صبر کرنے والے بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھا یہ جائے گا کہ اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں گزرتے ہوئے اس انسان کا، اس مرد کا، اس عورت کا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ میری ساری گفتگو کا مرکز اس وقت صرف یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا۔ جو آج آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دائی شل پاس ٹو، یہ بھی گزر جائے گا، اے بھی لنگ جانا ہے۔ کوئی دن نہیں رکا، کچھ نہیں رہا، ایوری تھنگ، جو کچھ بھی آپ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی پرماننٹ نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو دوام حاصل نہیں ہے۔ جب ہم نے بھی مر جانا ہے تو ہمارے غموں نے بھی ماری جانا ہوتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں، وہ حضرت میاں محمد بخش کا ایک شعر اس وقت کفایت کر گیا ہے کہ گل وچ پھا غماں دا کت کے ذکروں کھچ مدانی، گل وچ پھا غماں دا کت کے ذکروں کھچ مدانی، او ہمت نال محمد بخشا آیا مکھن جانی۔ اب معذرت یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح میں مزید وقت نہیں لگانا چاہتا، بڑی معذرت جن لوگوں کو پنجابی نہیں آتی، اب ان لوگوں کے لیے مطلب اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے، اپنے گلے میں جو اپنے غم ہے نا ان کا پھندا ڈال لیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور ہمت نہ ہاریں، کسی بھی وقت اللہ نکال لے گا، کسی بھی وقت نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بلندی، ایک ہمت اور ایک استقامت کے اندر رکھیے۔ صبر کے بارے میں پڑھا کریں، توکل کے بارے میں پڑھا کریں، تقوی کے بارے میں پڑھا، یہ بہت ایڈوانس ٹولز ہیں، بار بار ویڈیوز میں بتا رہا ہوں، ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ اینشینٹ ہیں ہمارے پاس۔ اب پیچھے سے آ گئی انٹرپریٹیشن، اینشینٹ چھوڑیں پیچھے، جو بھی جنہوں نے کیا اس معاملے کو چھوڑیں، خود ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو۔ پیشنس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، انگلش میں پڑھنا شروع کر دیں، اردو میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، قرآن پاک سے ڈھونڈیں، حدیثیں ڈھونڈیں، قرآن پاک کی آیتیں ڈھونڈیں، اسلام 360 کو سیکھ لیں، بہت سے اور اپنے پاس رکھ لیں، نسخے رکھ لیں، اس میں سے نکالیں چیزوں کو، دیکھیں کہ صبر آتا کیسے ہے۔ بار بار بتا چکا کہ صبر علم کے ساتھ آتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو توکل اس کے ساتھ بائی پروڈکٹ کے طور پہ آتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی خوبصورتی ہے زندگی کی کہ آدمی کو پتہ کیسے ہونا چاہیے، کہ میں اکثر لوگوں کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے اندر آپ کی روح جو ہے وہ ملبہ بن گئی ہو، اور اینٹیں گرنے کی آوازیں آ رہی ہوں، اور کچھ نہ بچا ہو، مر گئے ہو آپ اندر سے، آپ کے سامنے کوئی آئے اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ اسے کہیے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کی کشائش کے نیچے بالکل اس کے سائے تلے بالکل راضی ہوں، یعنی کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیہ، راضی ہو گیا میں اللہ کے اپنے رب ہونے سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے، اور اسلام کے اپنا دین ہونے سے۔ تو راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان تسبیح کر رہا ہے، اگر انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور جتنی اس سے ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، گناہوں میں چلا جاتا ہے، وہ مجھے میسج بہت آتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، چھوڑ دو یار اس بات کو، خدا کے بندو اللہ پہ اس قسم کے بہتان نہ لگاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، توبہ کرو، ڈھیٹ بنو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، گناہوں میں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے، گر گئے، دوبارہ واپس آؤ، ہارنا نہیں ہے، دوبارہ سجدوں میں گرو، اللہ سے توبہ کرو، تو سائیکی کلینز ہونی شروع ہو جائے گی۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیشنس از دا کی۔ اس چابی سے، صبر کی چابی سے وہ دروازے کھلیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔